شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس وقت کے جو اسٹوڈنٹس لیڈرز تھے، انہوں نے پورے ملک میں تحریک برپا کی۔ محدث العصر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان یکجان ہوئے اور جنگل میں آگ کی طرح یہ تحریک پھیل گئی، اور بالآخر حکومت نے قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو طلب کیا اور وہ پارلیمنٹ آئے۔ اسے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ کوئی جبر نہیں کی گئی، بلکہ وہ خود بخود پارلیمنٹ آئے۔ 13 دن اس پر مباحثہ ہوا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اسپیکر اسمبلی کے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب اور قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود مرحوم، یہ تمام حضرات پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد صاحب، یہ تمام حضرات پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ 13 دن اس پر مباحثہ ہوا اور باقاعدہ مرزا ناصر موجود تھا، اس کی موجودگی میں اس پر جرح کی گئی، سوالات کیے گئے، اور اس مباحثے میں امت مسلمہ کی نمائندگی کی فرائض مفتی محمود صاحب نے ادا کیے۔ اس مباحثے میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی وکالت اور نمائندگی کی فرائض ادا فرمائے، لیکن انہیں یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مرزا ناصر سے براہ راست کوئی سوال کرے، بلکہ وہ تحریری طور پر اٹارنی جنرل کے سامنے سوال رکھتا، وہ پھر مرزا ناصر سے سوال کرتے۔ 13 دن مباحثہ ہوا اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزا ناصر اپنے عقائد کے دفاع کرنے میں 100% ناکام ہوئے۔ وہاں پر علماء نے ان کی کتب سے ان کے کفریات کو پیش کیا کہ امت مسلمہ کو گالیاں بھی دی ہیں، امت مسلمہ کو جہنمی بھی قرار دیا ہے، امت مسلمہ کو غیر مسلم بھی قرار دیا ہے، اور خود نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ میرے پاس کلمۃ الفصل قادیانیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیظْہِرَہُ علی الدین کلہ، کے فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر اتمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دے۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے؟ واضح طور پر کلمۃ الفصل، یہ کلمۃ الفصل ہے اور اس کا صفحہ نمبر 105 ہے، واضح طور پر یہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ یہ قادیانی جو آذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یا کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں جہاں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قادیانیوں کا مراد محمد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد سے ان کا مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ اتنا صریح اور واضح کفر دنیا میں کہیں نہیں۔ چنانچہ 7 ستمبر کو پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، قادیانی غیر مسلم تو اس دن سے تھے جس دن مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور منصور صاحب، آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی شرعی سزا کیا ہے، تو محترم، مرتد کی شرعی سزا وہ موت ہے۔ من ارتد فاقتلوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس سزا پر خلفائے راشدین کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ عمل درآمد کیا گیا اور مرتدین کو سزا دی گئی ہے۔
تو قادیانی مرتد کے حکم میں ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے، یعنی سوال آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ایک آدمی قادیانی بن جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تو مرتد ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے وہ تو مرتد نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ اگر ایک مسلمان ہندو ہو جائے یا یہودی خدا نخواستہ یا کرسچن ہو جائے تو وہ اسے مرتد کہا جائے گا، لیکن اس کی اولاد مرتد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی قادیانی بن جائے تو وہ بھی مرتد ہے، اور اس کی اولاد بھی مرتد کے حکم میں ہے، اس لیے کہ اس کی اولاد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گی۔ اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اسے مرزا غلام قادیانی کو مراد لے گی۔ اس لیے جو قادیانی مرتدین ہیں ان کی اولاد بھی مرتدین کے حکم ہے، وہ بھی زندیق ہیں، اور زندیق اس کافر کو کہا جاتا ہے کہ کفر کے باوجود اپنے آپ کو وہ مسلمان کہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ پارلیمنٹ میں قادیانیوں کی حیثیت کی تعین تو کی گئی ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارا اگلا ہدف یہ ہے کہ ہم ملک میں تحریک چلائیں کہ جس طرح آئین پاکستان میں قادیانیوں کی حیثیت متعین ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اسی طریقے پر قادیانیوں کے بارے میں جو شرعی حکم ہے اس کی بھی تعین کی جائے اور وہ بھی آئین کا حصہ قرار دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو قادیانی ہو جائے، جو مرتد ہو جائے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں جو شرعی حکم ہے اس کی وضاحت بھی آئین پاکستان میں ہونا ضروری ہے، اور اسے آئین میں قانونی حیثیت دی جائے۔ جس طرح قادیانیوں کی حیثیت ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اسی طرح قادیانیوں کے بارے میں جو حکم ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔